بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ترکہ یعنی مال وراثت۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مقدس زندگی اس قدر زاہدانہ تھی کہ کچھ اپنے پاس رکھتے ہی نہ تھے، اس لیے ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وفات کے بعد کیا چھوڑا ہوگا۔ چنانچہ حضرت عمر بن الحارث رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ ما ترک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عند موتہ درہما ولا دینارا ولا عبدا ولا آمتا ولا شیئا الا بغلته البیضاء وسلاحہ وارضا جعل صدقہ۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی وفات کے وقت نہ درہم و دینار چھوڑا، نہ لونڈی و غلام، نہ کچھ، صرف اپنا سفید خچر اور ہتھیار اور کچھ زمین جو عام مسلمانوں پر صدقہ کر گئے چھوڑا تھا۔ جو زمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں پر صدقہ کر گئے تھے وہی چھوڑا تھا۔ بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 382، کتاب الوصایا۔ بہرحال پھر بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کے متروکات میں 3 چیزیں تھیں: بنو نذیر، باغ فدق، خیبر کی زمین، سواری کا جانور، ہتھیار۔ یہ تینوں چیزیں قابل ذکر ہیں۔ زمین، بنو نذیر، فدق، خیبر کی زمینوں کے باغات وغیرہ کی آمدنیاں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے اور اپنی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کے سال بھر کے اخراجات اور فقراء و مساکین اور عام مسلمانوں کی حاجات میں صرف فرماتے تھے۔ مدارج النبوت جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 445، ابو داؤد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 412۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت عباس اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما اور بعض ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن چاہتی تھیں کہ ان جائیدادوں کو میراث کے طور پر وراثتوں میں وارثوں کے درمیان تقسیم ہو جانا چاہیے۔ چنانچہ حضرت امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ان لوگوں نے اس کی درخواست پیش کی، مگر آپ اور حضرت عمر وغیرہ اکابر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہن نے ان لوگوں کو یہ حدیث سنا دی: لا نورث ما ترکنا صدقات۔ ابو داؤد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 413، بخاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 436۔ باب فرض الخمس۔ ہم انبیاء کا کوئی وارث نہیں ہوتا، ہم نے جو کچھ چھوڑا وہ مسلمانوں پر صدقہ ہے۔ اور اس حدیث کی روشنی میں صاف صاف کہہ دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وصیت کے بموجب یہ جائیدادیں وقف ہو چکی ہیں، لہٰذا حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی مقدس زندگی میں جن مدات و مصارف میں ان کی آمدنیاں خرچ فرمایا کرتے تھے اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں حضرت عباس، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے اصرار سے بنو نذیر کی جائیداد کا ان دونوں کو اس شرط پر متولی بنا دیا تھا کہ اس جائیداد کی آمدنیاں انہیں مصارف میں خرچ کرتے رہیں گے جن میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خرچ
فرمایا کرتے تھے۔ پھر ان دونوں نے کچھ انبن ہو گئی اور ان دونوں حضرات نے یہ خواہش ظاہر کی کہ بنو نذیر کی جائیداد تقسیم کر کے آدھی حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی تولیت میں دے دی جائے اور آدھی کی متولی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رہیں، مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس درخواست کو نامنظور فرما دیا۔ ابو داؤد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 413، باب فی وصایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن خیبر اور فدق کی زمینیں حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک خلفاء ہی کے ہاتھوں میں رہیں۔ حاکم مدینہ مروان بن حکم نے اس کو اپنی جگیر بنا لی تھی، مگر حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں پھر وہی عمل درآمد جاری کر دیا جو حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے دور خلافت میں تھا۔ ابو داؤد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 417۔ سواری کے جانور۔ زرقانی علی المواہب وغیرہ میں لکھا ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ملکیت میں 7 گھوڑے، 5 خچر، 3 گدھے، 2 اونٹنیاں تھیں۔ زرقانی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 386۔ لیکن اس میں یہ تشریح نہیں ہے کہ بوقت وفات ان میں سے کتنے جانور موجود تھے، کیونکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے جانور دوسروں کو عطا فرماتے رہتے تھے، کچھ نئے خریدتے، کچھ ہدایا اور نذرانوں میں ملتے بھی تھے۔ بہرحال روایات صحیحہ سے معلوم ہوتا ہے کہ وفات اقدس کے وقت جو سواری کے جانور موجود تھے ان میں ایک گھوڑا تھا جس کا نام لحیف تھا، ایک سفید خچر تھا جس کا نام دلدل تھا، یہ بہت ہی عمر دراز ہوا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک زندہ رہا، اتنا بوڑھا ہو گیا تھا کہ اس کے تمام دانت گر گئے تھے اور آخر میں اندھا بھی ہو گیا تھا۔ ابن عساکر کی تاریخ میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جنگ خوارج میں اس پر سوار ہوئے تھے۔ زرقانی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 379۔ ایک عربی گدھا تھا جس کا نام عفیر تھا، ایک اونٹنی تھی جس کا نام ادبا و قصوا تھا، یہ وہی اونٹنی تھی جس کو بوقت ہجرت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خریدا تھا۔ اس اونٹنی پر آپ نے ہجرت فرمائی اور اس کی پشت پر حجۃ الوداع میں آپ نے عرفات و منع کا خطبہ پڑھا تھا۔ واللہ تعالی عالم۔ ہتھیار۔ چونکہ جہاد کی ضرورت ہر وقت درپیش رہتی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اسلحہ خانہ میں 9 یا 10 تلواریں، 7 لوہے کی زریں، 6 کمانیں، ایک تیر دان، ایک ڈال، 5 برچھیاں، 2 مغفر، 3 جبے، ایک سیاہ رنگ کا بڑا جھنڈا، باقی سفید و زرد رنگ کے چھوٹے چھوٹے جھنڈے تھے، اور ایک خیمہ بھی تھا۔ ہتھیاروں میں تلواروں کے بارے میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا کہ مجھے اس کا علم نہیں کہ یہ 7 تلواریں بیک وقت جمع تھیں یا مختلف اوقات میں آپ کے پاس رہیں۔ مدارج النبوت جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 595۔ ظروف و مختلف سامان۔ ظروف اور برتنوں میں کئی پیالے تھے، ایک شیشہ کا پیالہ بھی تھا، ایک پیالہ لکڑی کا تھا جو پھٹ گیا تھا، تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے شگاف کو بند کرنے کے لیے ایک چاندی کی زنجیر سے اس کو جکڑ دیا تھا۔ بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 438۔ چمڑے کا ایک ڈول، ایک پرانی مشک، ایک پتھر کا تغار، ایک بڑا سا پیالہ جس کا نام الساعہ تھا،
ایک چمڑے کا تھیلا تھا جس میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آئینہ، کینچی اور مسواک رکھتے تھے، ایک کنگھی، ایک سرما دانی، ایک بہت بڑا پیالہ جس کا نام الغرا تھا، سا اور مد دو ناپنے کے پیمانے تھے۔ ان کے علاوہ ایک چارپائی جس کے پائے سیاہ لکڑی کے تھے۔ یہ چارپائی حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہدیتاً خدمت اقدس میں پیش کی تھی۔ بچھونا اور تکیہ چمڑے کا تھا جس میں کھجور کی چھال بری ہوئی تھی۔ مقدس جوتیاں یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اسباب و سامانوں کی ایک فہرست ہے جن کا تذکرہ احادیث میں متفرق طور پر آتا ہے۔ تبرکات نبوی، تبرکات نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ان متروکہ سامانوں کے علاوہ بہت کچھ اور بھی تھا۔ بعض یادگاریں تبرکات بھی تھے جن کو عاشقان رسول فرط عقیدت سے اپنے اپنے گھروں میں محفوظ کیے ہوئے تھے اور ان کو اپنی جانوں سے زیادہ عزیز رکھتے تھے۔ چنانچہ موئے مبارک، نعلین شریف اور ایک لکڑی کا پیالہ جو چاندی کی تاروں سے جڑا ہوا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ان تینوں آثار متبرکہ کو اپنے گھر میں محفوظ رکھا ہوا تھا۔ بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 438۔ اسی طرح ایک موٹا کمبل حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا جن کو وہ بطور تبرک اپنے پاس رکھے ہوئے تھے اور لوگوں کو اس کی زیارت کراتی تھیں۔ چنانچہ حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ہم لوگوں کو حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت مبارکہ میں حاضری کا شرف حاصل ہوا تو انہوں نے ایک موٹا کمبل نکالا اور فرمایا کہ یہ وہی کمبل ہے جس میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وفات پائی۔ بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 438۔